چلیں سیدھے آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور چل رہا ہوتا ہے جو اندر ہی اندر بے چین رکھتا ہے۔ کبھی ایک بڑے گھر کی خواہش، کبھی کسی شاندار گاڑی کا خواب، اور پھر ان ادھوری مادی خواہشات کا بوجھ جو آہستہ آہستہ ہماری روح کو تھکا دیتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں جانی کی بتائی ہوئی ایک بڑی ہی دلچسپ بصیرت پر بات کریں گے، ایک ایسا فارمولا جو اس بے چین روح کو واقعی پرسکون کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ روح اتنی بے چین کیوں رہتی ہے؟ دیکھیں، ہمارا ذہن اکثر اوور تھنکنگ کے ایک ایسے لوپ میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ جب زندگی کے بڑے بڑے اہداف حاصل نہ ہو رہے ہوں یا حالات کو بدلنے کا کوئی آپشن نظر نہ آ رہا ہو تو ذہن مسلسل ایک شدید دباؤ میں رہتا ہے۔ بندہ خود کو ایک بند گلی میں محسوس کرتا ہے۔ یہ جو مسلسل فکر ہے نا، یہ صرف ذہن کو نہیں تھکاتی بلکہ اندر ایک نہ ختم ہونے والی بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہیں سے جنم لیتا ہے ایک دوہرا بحران، یعنی ذہن اور روح کی کشمکش۔ دراصل مسئلہ ایک نہیں بلکہ ہم بے وقت دو محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارا نفسیاتی مسئلہ ہے، یعنی ذہن میں چلنے والی بے تحاشا سوچیں، سٹریس اور وہ الجھنیں جن کا حل ہم ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا روحانی مسئلہ ہے۔ ہم اپنے خالق سے بات کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ دل کا حال بیان کرنا، وہ جو ایک سکون والی دعا ہوتی ہے، وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ جب یہ ذہنی بوجھ اور روحانی دوری آپس میں ٹکراتے ہیں نا، تو انسان اندر سے بالکل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو پھر اس دوہرے بحران سے نکلا کیسے جائے؟ اس کے لیے صاحب نے ایک بڑا ہی پریکٹیکل حل دیا ہے جسے ہم 3 ماہ کا فارمولا کہہ سکتے ہیں۔ چلیں اس کے عملی اقدامات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور ضروری بات، اس عمل کے لیے آپ کو پورے 3 مہینے درکار ہوں گے۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ بس کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور راتوں رات سب ٹھیک ہو جائے، لیکن اپنی ذہنی کیفیت اور حقیقت کو واقعی بدلنے کے لیے 3 ماہ کی مسلسل پابندی شرط ہے۔ ذہن اور روح کو ایک نئے اور پرسکون سانچے میں ڈھلنے کے لیے کم از کم اتنا وقت تو چاہیے ہی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے ایک بڑے ہی حیرت انگیز اور بنیادی اصول کی طرف۔ شروعات کرنی ہے صرف اور صرف 6 خواہشات سے۔ جی ہاں، بالکل 6۔ یہ کوئی رینڈم نمبر نہیں ہے۔ دراصل جب ہم اپنی ان گنت اور بے ہنگم خواہشات کو سمیٹ کر صرف 6 اہداف تک لے آتے ہیں تو ذہن خود بخود ایک منظم دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار بہت ہی سادہ مگر گہرا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ ایک کاغذ لیں اور اس پر اپنی 6 سب سے مثبت خواہشات لکھ لیں۔ یہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اپنا گھر بنانا ہو، کوئی سفر ہو، حج پر جانا ہو، یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا، بس وہ لکھ لیں۔ لکھ لیا؟ اب اس کاغذ کو تہہ کریں اور کسی ایسی جگہ چھپا کر رکھ دیں جہاں وہ بالکل محفوظ ہو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اپنی ان تمام امنگوں کو ایک جگہ لاک کر کے ذہن کو ان کے بوجھ سے بالکل فری کر دینا ہے۔ اور اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اس عمل کا سب سے دلچسپ حصہ، روزمرہ کا کیتھارسس، یعنی اپنے دل کا غبار نکالنے کا فن۔ کاغذ چھپانے کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو دن بھر کا بوجھ اتارنا ہے۔ آج کیا اچھا ہوا، کیا برا لگا، کس بات نے خوشی دی، کس نے دل دکھایا، جو کچھ بھی ذہن میں چل رہا ہے، اسے یا تو ایک کاغذ پر تفصیل سے لکھیں یا پھر سمپلی اپنے فون کا ریکارڈر آن کریں اور پوری ایمانداری سے سب کچھ بول دیں۔ یہ دل کی بھڑاس نکالنے کا ایک زبردست نفسیاتی طریقہ ہے۔ لیکن اور یہ بہت بڑی شرط ہے، اس مشق کا سب سے نازک حصہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے لکھا یا ریکارڈ کیا ہے اسے سنبھالنا نہیں ہے۔ کاغذ ہے تو اسے اسی وقت پھاڑ کر پھینک دیں، آڈیو ہے تو اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اور ہاں، کسی کے ساتھ شیئر یا فارورڈ تو بالکل نہیں کرنا۔ یہ صرف نفسیاتی ریلیف نہیں ہے۔ کاغذ پھاڑنا یا آڈیو ڈیلیٹ کرنا دراصل ایک گہرا روحانی عمل ہے جس سے ہم ان تمام شکووں اور منفی خیالات کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دیتے ہیں۔ اب مزے کی بات سنیں، جب کوئی مسلسل 3 مہینے تک روزانہ یہ کیتھارسس کرتا ہے تو نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ 3 ماہ بعد جب وہ چھپایا ہوا کاغذ نکالا جاتا ہے نا، تو ان 6 خواہشات میں سے کم از کم آدھی، یعنی 3 واقعی پوری ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا طاقتور نتیجہ ہے جو انسان کے مائنڈ سیٹ اور زندگی کی حقیقت دونوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس سے جڑی ایک بڑی کمال کی کہانی ہے ترک دنیا کی تمثیل۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اصفہان کے سلطان اور ایک درویش کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اصفہان کا ایک انتہائی طاقتور اور مالدار حکمران ایک درویش سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ اپنا سارا تخت و تاج، بے تحاشا دولت، اپنی طاقت، سب کچھ ایک روحانی سفر کے لیے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ سوچنے میں ہی ناممکن لگتا ہے نا، لیکن روحانی تسکین کے لیے وہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے۔ مگر کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب سفر کے دوران وہی درویش جس نے دنیا چھوڑنے کی اتنی بڑی تبلیغ کی تھی، اس کا ایک معمولی سا لکڑی کا پیالہ، جسے کاسا کہتے ہیں،
कहीं गुम हो जाता है। और हैरत की बात देखें, उस प्याले के गुम होने पर वो दरवेश इस कदर परेशान हो जाता है जैसे आसमान टूट पड़ा हो। जरा सोचें, वो शख्स जिसके पास बज़ाहिर कुछ नहीं था, वो एक मामूली सी चीज़ के लिए बिल्कुल हवास बाख्ता हो जाता है। ये सब देखकर सुल्तान एक ऐसा तारीखी जुमला कहता है जो पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहता है, मैंने तो अपना तख्तो ताज छोड़ दिया, लेकिन तुमसे अपना कासा नहीं छोड़ा जा रहा। ये जुमला किस कदर गहरी हकीकत बयान करता है ना। हम दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन असल इम्तिहान तब होता है जब हमें उस चीज़ से अलग होना पड़े जिससे हमारा दिल सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हो। इस कहानी को अगर हम अपनी आज की ज़िंदगी पर लागू करें तो बात बिल्कुल साफ है कि सच्चा अंदरूनी सुकून और इस ओवर थिंकिंग से निजात तब तक मिल ही नहीं सकती जब तक हम उन आदात और चीज़ों को जाने ना दें जिन्हें हमने इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ है। हम सब की अपनी एक अलग दुनिया होती है, एक कंफर्ट जोन है जिसमें हम कैद हैं। जब तक इंसान इस मखसूस वाबस्तगी को तर्क नहीं करता जो उसके लिए सब कुछ बन चुकी है, तब तक अंदरूनी सुकून सिर्फ एक शराब ही रहेगा। तो सबसे अहम बात जो आज के इस जायजे से हमने सीखी वो ये है कि ज़हनी और रूहानी सुकून दरअसल दुनियावी बोझ को अपने जहन से उतार फेंकने का नाम है। और इसी के साथ हम अपने इस सेशन के इख्तिताम पर आते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। ज़रा सोचिएगा ज़रूर, हम सब की ज़िंदगियों में भी कोई ना कोई ऐसा दरवेश वाला प्याला ज़रूर मौजूद है जिसे हमने इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि हमारा अपना सुकून बर्बाद हो रहा है। हकीकी आज़ादी और पुरसुकून ज़िंदगी पाने के लिए आज वो कौन सा प्याला है जिसे बिलाखिर हमें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा?